بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھک کے کرشمے کے حوالے سے حاضر خدمت ہوں۔ ہومیوپیتھک کے کرشمے یہ ایک ایسا چینل بنایا جا رہا ہے جس میں آغاز میں ہومیوپیتھک کی تھوڑی سی جو تعریف بتائی جائے گی، ہومیوپیتھک کہاں سے ایجاد ہوئی، کس نے ایجاد کی، کس طرح علاج کرتی ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جو ہومیوپیتھک سے کور ہوتی ہیں ان سب کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے اور ہومیوپیتھک دوائیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائی جائے۔ اس سب کام کے لیے آپ کے تعاون کی، آپ کی سپورٹ کی اور آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہر وقت رہے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کی ایجاد۔ ہومیوپیتھک کے موجد کا نام ڈاکٹر ہانیمن ہے جو 1755 میں سیکسنی میں پیدا۔ اس کا پورا نام سیموئل کرسچن فرائیڈرک ہانیمن تھا۔ اس سے زبانیں سیکھنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ اس نے 8 زبانوں پر عبور حاصل کیا اور ابھی اس کی عمر صرف 12 سال کی تھی کہ اس نے یونانی گریک زبان پڑھانی شروع کی اور اسی طرح چھوٹی عمر میں زبانوں کا استاد بن گیا۔ اس نے لائپزگ آسٹریا میں ڈاکٹری پڑھنی شروع کی، پھر یہ ویانا گیا اور وہاں سے ایرلانگن گیا جہاں 1779 میں 1779 میں میڈیکل ڈاکٹر بنا اور ڈریسڈن میں پریکٹس شروع کر دی۔ کیونکہ پریکٹس کے دوران یہ غریبوں پر بہت احسان کرتا تھا، اس لیے اس کی آمد اتنی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا اس نے پریکٹس کے ساتھ ساتھ زبانوں کے ترجمے کا کام بھی جاری رکھا۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر بننے کے 11 سال بعد اس نے ہومیوپیتھک طریقے علاج دریافت کیا۔ 6 سال سے زیادہ تر اپنے اوپر اور اپنے قریبی عزیزوں پر تجربے کرتا رہا۔ 1796 میں پہلی بار طبی رسالوں میں مضامین کے ذریعے اس نے اپنے ہومیوپیتھی فلسفہ سے دنیا کو آگاہ کیا۔ 1810 میں اس نے پہلی بار اپنی مشہور عالم کتاب آرگنان آف ریشنل میڈیسن شائع کی، جسے ہانیمن کا آرگنان کہا جاتا ہے، اور 1811 سے 1821 کے عرصے میں اس نے میٹریا میڈیکا تیار کی۔ اس وقت کے تمام روایتی معالجین نے اس کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ 1820 میں مخالفین کے دباؤ کے نتیجے میں حکومت نے اس کے طریقہ علاج کو غیر قانونی قرار دے کر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا، لیکن پہلے اس کے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس نے آسٹریا کے شہزادہ کارل شوارزنبرگ کو لائپزگ بلا کر کامیابی سے اس کا علاج کیا۔ پرنس کو اس علاج سے اتنا فائدہ پہنچا کہ اس نے آسٹریا کے کنگ فریڈرچ سے درخواست کی کہ ہومیوپیتھی کے خلاف ہر پابندی کو ختم کر دیا جائے اور آئندہ بھی کوئی پابندی نہ لگائی جائے، مگر ہانیمن کی بدقسمتی سے یہ شہزادہ ٹھیک ہونے پر فوراً عیاشی اور شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا اور اسی سال پھر بیمار پڑا تو ایلوپیتھک علاج شروع کیا، لیکن تھوڑی مدت میں ہی دم توڑ گیا۔ اس کا سارا الزام آسٹریا کی حکومت نے ہانیمن پر تھوپ دیا۔ اس کا عوام پر ایسا سخت رد عمل ہوا کہ اس کی کتابیں جگہ جگہ جلائی جانے لگیں اور ہانیمن کو اس ملک سے فرار ہو کر کوتھن میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں ڈیوڈ آف کوتھن نے اس کی سرپرستی کی۔ وہ 14 سال کوتھن میں رہا اور اس عرصے میں کافی بیماریاں جو متعدی بیماریاں، موذی بیماریاں، ان پر گہرا تحقیقی کام کیا۔ اس تحقیقی کام کی پہلی جلد 1828 میں شائع ہوئی۔ 1830 میں اس کی بیوی کی وفات ہوئی اور 1835 میں اس نے ایک فرانسیسی خاتون سے شادی کی اور پیرس منتقل ہو گیا۔ 1835 سے لے کر 1843 یعنی اپنی وفات تک یہ فرانس میں رہ کر ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرتا رہا۔ ہومیوپیتھی سے مراد علاج بالمثل ہے، یعنی بیماریوں کا ملتی جلتی بیماریاں پیدا کرنے والے مادوں سے علاج کر۔ یہ علاج ہانیمن کے وقت تک رائج علاج کے بالکل برعکس اصول پر مبنی تھا۔ یہ درست ہے کہ کئی بیماریوں کے رائج علاج ایسے بھی تھے جو دراصل ہومیوپیتھک اصول کے مطابق کام کرتے تھے، مگر معالجین کو اس اصول کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ محض تجربے کی بنا پر محدود دائرے میں بعض دواؤں کو ہومیوپیتھک طریقے علاج کے مطابق شفا دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثلاً ایپیکا کوروپین کو خفیف مقدار میں ہلکے ٹنکچر کی صورت میں ملا کر متلی اور قے کے رجحان کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں دوائیں ایسی ہیں کہ ان کی مقدار ذرا سی بڑھا دی جائے تو ان میں متلی اور قے پیدا کرنے کا رجحان
بشدت پایا جاتا ہے۔ ہانیمن نے اس قسم کی بہت سی دوائیں اپنی ایلوپیتھک پریکٹس کے دوران معلوم کیں اور اس بات پر غور کیا کہ آخر کیوں یہی دوائیں ایک بیماری پیدا بھی کرتی ہیں اور ہلکی مقدار میں اس کا انسداد بھی کرتی ہیں۔ اس غور کے دوران اس نے انسانی نظام دفاع کا راز معلوم کیا۔ ڈاکٹر عموماً یہ تو جانتے تھے کہ انسانی جسم میں دفاع کی طاقت ہے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ دفاع کی طاقت کتنی وسیع ہے اور کن اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اگر بیماریاں جسم میں پھولتی پھلتی رہیں تو اس دفاع کی طاقت کو ان کے خلاف کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہومیوپیتھک کا وہ مرکزی راز تھا جس کی دریافت کا سہرا ہانیمن کے سر پر ہے۔ اس نے انسانی طبی نظام دفاع کو اتنی گہرائی سے سمجھا اور اس کی طاقتوں کا ایسا حیرت انگیز طریق پر مشاہدہ کیا کہ آج بھی یقین نہیں آتا کہ واقعتاً انسانی جسم کو خدا تعالیٰ نے ایسی عظیم اور لطیف طاقتیں عطا فرمائی ہیں، مگر مشاہدہ مجبور کرتا ہے کہ انسان یقین کرے۔ اس اصول کے حق میں بہت سے مزید شواہد ہانیمن کے سامنے آئے کہ جسم ہر بیرونی حملے کے خلاف ایک طبعی رد عمل دکھاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے جسم اجنبیت محسوس کرے، خواہ وہ غذا ہو یا دوا یا کسی قسم کا زہر، جسم کا دفاعی رد عمل اس کے خلاف حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ بیرونی حملہ جتنا کمزور ہو اتنا ہی آسانی سے جسم اس کے خلاف کامیاب دفاع کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہانیمن نے اس طبعی نظام دفاع سے استفادہ کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر انسانی جسم میں کوئی ایسی بیماری موجود ہو جس کو جسم نے کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا اور اس کا مقابلہ نہ کر رہا ہو، تو اگر بہت ہی لطیف مقدار میں کوئی ایسا کیمیکل جس کی علامتیں اس بیماری سے ملتی جلتی ہوں جسم میں داخل کر دیا جائے، مگر اس سے ہلکا کرتے کرتے بالکل بے اثر کر دیا جائے، تو جسم اس نہایت کمزور بیرونی حملہ کے خلاف جو رد عمل دکھائے گا، اس رد عمل سے اس اندرونی بیماری کو بھی ٹھیک کر دے گا اور اس کیمیکل کی علامتوں سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔ بس وہ طریقہ علاج جس میں انہی زہریلی اشیاء کو ویسی ہی بیماری دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جیسی وہ خود پیدا کر سکتی ہیں، اسے ہومیوپیتھک یا بالمثل طریقہ علاج کہا جاتا ہے۔ مگر لازم ہے کہ اس زہر کو جب ہومیو دوا کے طور پر استعمال کیا جائے تو اسے اتنا ہلکا کر لیا جائے کہ وہ اپنا زہریلا اثر پیدا کرنے کی طاقت سے کلیاتاً محروم ہو چکی ہو، باوجود اس کے کہ جسم کی لطیف دفاعی صلاحیت کا شعور اس موہوم حملہ کو پہچان کر اس کے خلاف رد عمل دکھائے۔ بسا اوقات یہ زہر ہلکا کرتے کرتے عملاً بالکل معدوم کر دیا جاتا ہے اور ایک نقطہ پر پہنچ کر اصل زہر کا کوئی نشان بھی اس دوا میں باقی نہیں رہتا جس سے دوا بنانے کا آغاز ہوا تھا۔ جوں اس عمل کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں، یعنی اس محلول کو جس میں ابتداً کسی زہر کا قطرہ ڈالا گیا تھا، مزید محلول ڈال کر یہ عمل یقینی بنا دیا جائے کہ اصل زہر کی ایک لطیف یاد کے سوا اس محلول میں زہر کا کوئی ایٹم تک باقی نہیں رہا، تو جتنی بار اس عمل کو آگے بڑھائیں گے اتنا ہی اس محلول کی ہومیوپیتھک پوٹینسی اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس محلول میں گھلی ہوئی موہوم یاد کے پیغام کو روح سمجھ جاتی ہے اور روح کے تابع جسم بھی عمل دکھاتا ہے اور اس کا دفاعی نظام اس حملہ کے خلاف بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر روح میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ زہر کی محض ایک یاد ہے حملہ کو سمجھ سکے اور بعینہ ہی اس کے خلاف دفاع کے لیے جسم کی دفاعی نظام کو تیار کر سکے، تو 30 طاقت سے اوپر کوئی ہومیوپیتھک طاقت بھی کام نہیں کر سکے۔ لیکن مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایک قانون کی طرح لازماً بہت اونچی طاقتیں یعنی 1,00,000 طاقت میں بھی ہومیو دوا قطعی اثر دکھاتی ہے۔ ہومیوپیتھک ادویہ کے اثرات معلوم کرنے کے عمل کو طریقہ آزمائش یا پروونگ کہا جاتا ہے۔ مختلف دواؤں کے خواص جاننے کا ایک ذریعہ ہزاروں سال تک پھیلا ہوا وسیع انسانی تجربہ ہے۔ انسان کو مختلف زہروں سے بارہا واسطہ پڑتا رہا جس سے ان زہروں کے مزاج کا اسے پتہ چلتا رہا۔ سقراط کو آج سے 2500 برس پہلے جو زہر دیا گیا اس کا نام کونیم تھا۔ اس وقت سے پہلے بھی انسان اس زہر کے اثرات بہت حد تک معلوم
کر چکے تھے، مگر سکرات اپنے جسم کے اندر اس زہر سے پڑنے والے باریک اثرات جب تک اس میں سکت رہی تفصیل سے بیان کرتا رہا۔ اس سے پہلے وہ دنیا طب کو معلوم نہیں تھے۔ جوں جوں زہر کی علامت بڑھتی گئیں وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا رہا کہ اس زہر کے کیا کیا اثرات جسم کے کس کس حصے پر کس ترتیب سے پڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہانیمن نے بھی زہروں کو نہایت خفیف مقدار میں خود اپنے اوپر استعمال کرنے کے بعد ان کے لطیف اثرات کو بڑی باریکی سے مرتب کیا۔ اس کے اس فعل نے سکرات کی یاد کو زندہ کر دیا۔ ہومیوپیتھک دوا بنانے کے طریق۔ ہومیوپیتھک میں دوا بنانے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے دوا کے اصل جزو کو الکحل میں ملا کر کچھ عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے، پھر اسے چھان لیا جاتا ہے۔ اس پہلی حالت کو پوٹنسی نہیں کہتے، یہ محلول مدر ٹنکچر کہلاتا ہے۔ کئی دواؤں کو مدر ٹنکچر میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، مثلا جگر کی بیماری میں کارڈرس میرینس مدر ٹنکچر ہی استعمال ہوتی ہے۔ اگر اس کے 8-10 قطرے تھوڑے سے پانی میں گھول کر پلائیں تو یہ دوا جگر کی بہت سی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کسی ہومیوپیتھک دوا کے ساتھ کیو لکھا ہوا پائیں تو وہ مدر ٹنکچر کا نشان ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال۔ روزمرہ علاج میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ مرض جو گہری اور دیرینہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، مثلا دمہ، مرگی وغیرہ، انہیں سرسری نسخہ دینا درست نہیں، بلکہ وقت نکال کر ایسے مریضوں کا تفصیلی انٹرویو لینا چاہیے اور بیماری کے متعلق تمام باتیں پوچھ کر ان کی مزاجی دوا تلاش کرنی چاہیے۔ بہت سے مریض ایسے بھی ہیں جنہیں میں نے ان کی بیماریوں سے متعلق معروف دوائیں اور ٹکسالی کے نسخے دیے مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن جب مریض کو سامنے بٹھا کر اس کی تفصیلی علامتیں معلوم کیں اور بیماری کو بھلا کر صرف علامتوں کو دیکھا تو تشخیص کردہ دوا نے حیرت انگیز طور پر کام کیا۔ مثلا مرگی کے مریضوں میں بیماری کے حملے کا آغاز پر ہونے والا اورا الگ الگ ہوتا ہے اور اس کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ بعض دوائیں ایسی ہیں جن کا مرگی کے مرض میں ذکر نہیں ملتا، مثلا ایک مریض کو سر میں شور محسوس ہوتا تھا اور شور سے چوٹ سی لگتی تھی جس سے اسے وحشت ہوتی تھی اور نیند نہیں آتی تھی، سر اور دل شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسے میں نے ٹیکٹس دی تو اس کی کایا پلٹ گئی اور وہ آرام سے سونے لگا اور اسے مرگی کے مرض سے نجات مل گئی، جب کیکٹس کا مرگی کے دواؤں میں کوئی ذکر نہیں۔ ایسے مریضوں کو جن کا اوبرا سر میں ہو انہیں چند دن زیر نظر رکھ کر ان کے لیے نسخہ تجویز کرنا چاہیے۔ ہومیوپیتھک میں کوئی بھی ٹکسالی نسخہ نہیں چلتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے بیماری کو بھول کر مریض کو دیکھ کر اس کی ذاتی علامتوں کو پیش نظر رکھیں۔ گرمی اور سردی کی دوائیں ذہن میں الگ الگ رکھنی چاہیے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر مریض کی طبیعت گرم ہے تو اسے ٹھنڈی دوائیں دینے سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ مریض کے مزاج کے رخ اچھی طرح ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کون سا ایسا مریض ہے جس کو گرمی نقصان پہنچاتی ہے یا سردی سے تکلیف بڑھتی ہے یا حرکت نقصان پہنچاتی ہے اور آرام سے تکلیف بڑھتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ذہن نشین ہوں تو مریض سے بات کرتے ہوئے مرض سے ہٹ کر مریض کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ہومیوپیتھک اس فلسفے کو قبول کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ایک دوائی کو دوسری میں نہ ملایا جائے۔ میں بھی شروع میں ایسا ہی کرتا تھا مگر پھر مجھے یہ طریق بدلنا پڑا۔ اس کی وجہ میری یہ مشکل تھی کہ ایک دوا کی پہچان کے لیے جتنا وقت چاہیے مجھے وہ وقت اکثر میسر نہیں آتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک علاج تو دن بدن نئی دواؤں سے مزین ہو رہا ہے اور ایسی دوائیں دریافت ہو رہی ہیں جو سابقہ دواؤں سے بہتر اثر دکھاتی ہیں یا سابقہ دواؤں میں ان مریضوں کا علاج ہی نہیں۔ اس لیے جب مرکبات بنائے جاتے ہیں تو دراصل ایک نئی دوا وجود میں آ جاتی ہے، کیونکہ اکثر دوائیں جو پہلے استعمال ہو رہی ہیں وہ قدرتی مرکبات ہی تو ہیں۔ مثلا نکسومیکا کو ایک دوا کہنا اس لیے درست نہیں کہ نکسومیکا تو بہت سی دواؤں کا قدرتی طور پر بننے والا ایک مرکب ہے۔ پس میں ہمیشہ اپنے بنائے ہوئے مرکبات پر اس پہلو سے غور کرتا ہوں کہ آخری نتیجہ کے طور پر ان کی کون سی علامت قابل اعتبار ہیں، اور ہرگز ضروری نہیں کہ ہر دوا جو اس مرکب میں شامل ہو اس کی تمام علامات مرکب میں
بھی موجود رہیں، کیونکہ دوائیں ایک دوسرے کے اثر کو اندر ہی اندر زائل بھی کرتی رہتی ہیں اور آخری صورت میں بعض دفعہ بالکل مختلف تاثیر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وائرس اپنے ارتقاء میں سب سے تیز ہے، کوئی اور چیز اتنی تیزی سے شکلیں بدلتی نظر نہیں آتی جتنی وائرس ہے۔ اگر ہومیوپیتھک طریق پر صحیح دوا دے کر اسے ختم نہ کیا جا سکے تو اینٹی بائیوٹک دوا دینے سے جو وائرس کی قسم مرے گی، اس کے بدلے پہلے سے زیادہ خطرناک ایک نئی قسم پیدا ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس کی پہلی شکل آئی تھی، اس میں اینٹی بائیوٹک دے دے کے اس کی شکل تبدیل کر دی، پھر کرونا کی دوسری قسم آ گئی، پھر تیسری قسم آ گئی۔ تو اسی طرح اگر اس کو ہم ہومیوپیتھک سے کرونا کا علاج کیا جاتا تو وہ علاج مکمل شفا ہونی تھی اور وائرس کا مکمل خاتمہ ہونا تھا۔ ہمارے سامنے جو ہومیوپیتھک علاج ہے کہ وہ اسی وائرس کی قسم کو جسم میں داخل کر کے تو کیا جاتا ہے، تو جو کرونا کے نتیجے میں کیا گیا اس کی ویکسین بنائی گئی، ویکسین وہی ہے کہ وہی جراثیم لے کے اس جراثیم کا کچھ پارشل حصہ لے کے وہ جسم میں انجیکٹ کیا جائے تاکہ جسم جو ہے خود اس کے خلاف جو ہے قوت مدافعت پیدا کرے اور اس کا دفاعی نظام جو ہے وہ تیز ہو اور اس کے خلاف لڑے۔ تو سیم یہی ہومیوپیتھک کا بھی ہے۔ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ ہومیوپیتھک کی دوا جو ہے اس کی خوراک ڈوز وہ کتنی ہونی چاہیے۔ اس میں جو ہے کوئی ایک جو ہے قانون نہیں ہے ایسا کہ مخصوص ہو کہ کتنی دوا دینی چاہیے۔ دوا مختلف بیماریوں میں مختلف کنڈیشنز میں جو ہے وہ بار بار ریپیٹ بھی کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، بعض دفعہ مہینے میں ایک دفعہ۔ تو یہ مریض کے اوپر اور بیماری کے اوپر، علامات کے اوپر اور دوا کی تجویز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح دینی چاہیے۔ اور دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ دوا کب کھائی جائے۔ دوا کھانے کا سب سے جو بیسٹ ٹائم ہے وہ خالی پیٹ ہے، یا کھانے کے 3-4 گھنٹے کے بعد دوا کھائی جائے، یا کھانا کھانے سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے دوائی کھائی جائے، تو اس سے جو ہے وہ صحیح اثر جسم پہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک پرہیز کی بات آتی ہے کہ مریض کو کیا خوراک دی جائے کیا نہیں، تو ہومیوپیتھک علاج میں خوراک کے بارے میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے۔ ہومیوپیتھک دوائیں ہر قسم کی خوراک کھانے کے باوجود مکمل اثر دکھاتی ہیں اور کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر مریض کو ایسی غذا کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہو اور وہ اس کے مزاج کی موافقت نہ رکھتی ہو۔ اس کا فیصلہ طبیب سے بڑھ کر مریض خود کر سکتا ہے۔